سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، قحط بھی اتنی آیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ بھوکے مرنے لگے، جانور تک بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ لوگوں نے آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ والے دن اللہ کی رب بارگاہ میں دعا کی، اللہ مہربانی فرما، تیرے محبوب کا شہر ہے یہ مدینہ منورہ، تیرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یا اللہ مہربانی فرما، قحط سالی کو دور فرما، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے ہیں۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا ختم کی۔ جمعہ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ شام کی طرف سے بہت دور یوں محسوس ہوتا تھا کوئی بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ لوگ انتظار کرنے لگے، یہ کس چیز کا قافلہ ہے، یہ کس کا قافلہ ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر لگی، پتہ چلا یہ اونٹ ہیں، ان کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، یہ غلہ کس کا ہے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ غلہ اونٹوں کا لدایا، مدینہ منورہ شہر میں پہنچا، 1200 اونٹوں کا غلہ لدا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ غلہ کس کا ہے، یہ مال تجارت کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مدینہ منورہ کے تاجر پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، او عثمان یہ غلہ ہمیں فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا میں نے یہ فروخت نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اچھے دام دے دیں گے۔ کہا کتنا دے گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم شام کی خریداری کے اوپر ہم آپ کو 10 روپے دے دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 20 دے دیں گے۔ فرمایا اس سے بھی مجھے زیادہ دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 30 دے دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 100 پہ 100 دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے تاجروں نے کہا مدینہ منورہ کے تاجر تو ہم ہیں، مدینہ منورہ کے بیپاری تو ہم ہیں، آپ سے اتنے مہنگے داموں غلہ کون خرید رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ سارا کا سارا غلہ اس کے نام پہ قربان کر دیا جو مجھے 700 ابھی دنیا میں دے دے گا اور پتہ نہیں کتنی آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اور اعلان فرما دیا یہ سارا کا سارا 1200 اونٹ مدینہ منورہ کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اسی رات شب کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی گھوڑے کے اوپر سوار تھے، بڑی جلدی میں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا نانا جان آپ بڑی جلدی میں ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا میرے بیٹے آج عثمان نے مدینہ منورہ میں اتنی بڑا صدقہ کیا ہے، اس صدقے کے بدلے اللہ نے جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک حور سے کرنا ہے، میں محمد رسول اللہ اس کی محفل عروسی میں جا رہا ہوں۔